بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کی نماز پڑھنے کا ثواب۔ جمعہ کا دن سب دنوں کا سردار ہے اور بہت ہی برکت والا دن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی دن میں پیدا کیے گئے اور اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن دنیا میں بھیجے گئے اور بہت سے بڑے بڑے واقعات اس دن میں ہوئے، یہاں تک کہ قیامت بھی اسی دن میں ہوگی۔ گز کی جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کی بہت سی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی مبارک دن میں اللہ تعالیٰ نے ہم عاجز بندوں پر یہ رحمت فرمائی کہ ہمارے ہی فائدوں کے لیے جمعہ کی نماز ہم پر فرض کر دی۔ جمعہ کی نماز کا انکار کرنے والا بے ایمان ہے اور اس کا چھوڑنے والا فاسق اور سخت گنہگار اور مجرم ہے۔ جمعہ کی نماز شہروں اور قصبوں میں فرض ہے اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ کے نزدیک گاؤں میں جمعہ کی نماز درست نہیں، وہاں حنفی لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوپہر کے وقت روزانہ دوزخ کو تیز کیا جاتا ہے مگر جمعہ کے روز تیز نہیں کیا جاتا، اور تم جمعہ کے روز مجھ پر درود زیادہ پڑھا کرو، اور یاد رکھو قیامت کے روز جب وہ وقت آئے گا کہ جس وقت مسلمان دنیا میں جمعہ کی نماز کے لیے مسجدوں میں جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اے جنتی بندو، تم اس میدان میں چلو جہاں پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمت برس رہی ہے۔ بس سب جنتی لوگ اس میدان میں پہنچیں گے۔ اس میدان میں تمام نبیوں اور رسولوں کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا اور جنتی لوگوں کو یاقوت کی کرسی پر بٹھایا جائے گا۔ جب تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک ہوا مشک کی خوشبو سے بھری ہوئی بھیجے گا۔ وہ خوشبو ان لوگوں کے کپڑوں اور چہروں کو اور بالوں کو لگے گی، اس خوشبو سے بڑی فہرست ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے غیب پر ایمان لانے والے بندو، تم نے ہم کو دنیا میں دیکھا نہیں تھا، پھر بھی ہمارے حکموں کو تم نے مانا اور ان پر چلے، اور تم نے ہمارے رسولوں کا کہنا مانا۔ اب ہم تم کو انعام دیں گے، کیونکہ آج کا دن انعام دینے کا ہے۔ بس آج جو تم مانگو گے ہم دیں گے۔ لوگ عرض کریں گے، اے پروردگار، آپ نے ہم کو ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں، اب تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے راضی رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر ہم تم سے راضی نہ ہوتے تو تم جنت میں نہ آتے، اور کچھ مانگو۔ پھر عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بس اسی وقت پردہ اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ پھر ارشاد ہوگا کہ اب تم اپنے اپنے مقام پر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے سے ان لوگوں کا حسن و جمال بہت بڑھ جائے گا۔ پھر یہ لوگ اپنی بیویوں کے پاس آئیں گے اور دیکھ کر کہیں گے کہ ذات وقت تم ایسے خوبصورت نہیں تھے، اب تو تمہارا حسن و جمال بہت بڑھ گیا ہے۔ یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، یہ اس کے جمال پاک کی برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز غسل کرے اور طاقت کے موافق صاف کپڑے پہنے اور خوشبو اور آنکھوں میں سرما لگائے، مسواک کرے اور خوب بن ٹھن کر جمعہ کی نماز پڑھنے جائے اور مسجد میں آ کر کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کے نہ بیٹھے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، پھر چاہے نفل پڑھ کر سنتیں پڑھے، تو پچھلے جمعہ سے لے کر اس وقت تک کے سب گناہ اس کے معاف ہوں گے۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعہ کے روز اس مسجد کے دروازے پر جس میں جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے، فرشتے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اول سے آخر تک آتے رہتے ہیں ان کے نام لکھتے جاتے ہیں کہ پہلے کون آیا اور پیچھے کون آیا۔ پہلے آنے والے کے اعمال نامے میں ایک اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب لکھتے ہیں، ان کے بعد آنے والوں کے لیے گائے کی قربانی کا، پھر بکری کا، پھر مرغ کا، پھر انڈا خیرات کرنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتے لکھنا بند کر کے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ فائدہ: اب جو نفع کی بات ہے خود سمجھ لو کہ جلدی جانے میں نفع ہے یا دیر میں۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، پیارے نبی کا جب بھی نام سنیں تو ایک بار درود پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔